نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. درس حدیث سبق نمبر 15. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت اور عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عمل کرتا ہے، یعنی اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر بندہ مسلمان مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی محبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ دنیاوی مقصد کے لیے، تو جیسا کہ عداوت اگر کسی کے ساتھ رکھتا ہے، جیسے منافقین ہیں، مشرک ہیں، کفار ہیں اور قادیانی وغیرہ، یعنی مختلف قسم کے لوگ ہیں جن سے اگر کوئی انسان محبت بھی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر نفرت بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اسی طرح اللہ کے لیے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روکے. یعنی اگر انسان کوئی صدقہ یا فطر یا خیرات وغیرہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے. اور اگر کسی کو نہیں دیتا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. جیسا کہ اگر انسان یعنی کوئی ایسی جگہ اپنے پیسے نہ لگائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عداوت کے لیے یعنی کام اس پر کیا جائے، یعنی کسی کفار کو یا مشرکین کو یا قادیانی کو یا کسی ملحد کو، یعنی کسی کو بھی پیسے یا اپنا مال و دولت یا پھر اپنا سہولت کار نہ بنائے، وہ بھی روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. یعنی جو انسان یہ عمل کر لے گا اس نے اپنا ایمان گویا کہ مکمل کر لیا. اسی طرح ترمذی نے کچھ تقدیم و تاخیر سے حضرت معاذ بن انس سے یوں نقل کی، بے شک اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. یعنی اس نے جس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے محبت کی، جس نے نفرت کی، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت کی. جس نے خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا. اور جس نے روکا، جس نے یعنی اگر کوئی سہولت کار نہ بنے، نہ پیسے سے، نہ مال و دولت سے، نہ ہی تو اپنی جسمانی صورت میں، تو وہ بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت ہے، جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے اور عداوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اسی طرح تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اس کی پہلے تفسیر گزر چکی ہے، میں تفسیر کر چکا ہوں کہ سچا مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، اس کے ہاتھ سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اور اس کی زبان سے. اور دوسرا اور فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون و مال میں مطمئن رہیں. یعنی سچا مسلمان، سچا مومن وہ ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ انسان ہمیں نہ تو خونی طور پر ہمیں محفوظ رکھے گا، بلکہ مال و دولت کے حساب سے بھی وہ مطمئن رہیں.
یعنی مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا، نہ کہ کسی دوسرے کو تکلیف یا ایذا پہنچانا، یعنی دوسرے مسلمان جس سے محفوظ رہیں وہی سچا مومن اور مسلمان ہے۔ اسی طرح ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، بہقی نے شعب الایمان میں حضرت فضالہ کی روایت سے یہ زیادتی کی کہ غازی وہ جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے مشقت لے، اور سچا مہاجر وہ جو خطا و گناہ چھوڑ دے۔ یعنی یہ فرمایا غازی وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے مشقت لے، یعنی اگر انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ آج فلاں چیز فلاں کام کرے یا گناہ کرے یا فلاں گناہ کرے، جھوٹ کرے، غیبت کرے یا چغلی کرے، اگر دل کر رہا ہے، بعض انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ جب تک وہ اپنے پیٹ سے بات کوئی نہ نکالے تو اس کی روٹی، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ہے، یعنی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا، یہ بھی ہے ایک صورت۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا دل سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بندے کا دل، یعنی جیسے کہ آج کل انسان اپنی افراتفری میں ہے، کسی کو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا، انسان کو شیطان ورغلاتا ہے اور اس کا نفس اسے بری چیزوں پر، برے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو وہ مشقت میں ڈالے، یعنی اسے مات دے اپنے کرداروں سے، اپنے نیک اعمال سے اور اپنی جسامت سے، یعنی وہ مشقت میں ڈالے۔ اور سچا مہاجر وہ ہے جو خطا و گناہ کو چھوڑ دے، یعنی مہاجر ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی تفسیر بھی پہلے کر چکا ہوں میں، پھر بھی دہرا دیتا ہوں، یعنی سچا مہاجر یعنی ہجرت وہ بھی ہے جو انسان گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، اسے بھی مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی وہ برے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی طرف اگر انسان راغب ہوتا ہے تو اسے بھی مہاجر کہیں گے، یعنی وہ بھی مہاجر کہلائے گا۔ اسی طرح چوتھی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ بہت کم تھا کہ حضور ہمیں اس کے بغیر واعظ فرمائیں، جو امین نہیں اس کا ایمان نہیں، جو پابند وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، یعنی جو ایماندار بندہ نہیں ہے، جس کے اندر ایمان، یعنی ایماندار بندہ نہیں، ایماندار سے مراد بے ایمانی کرتا ہے، یعنی اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کے ذریعے بے ایمانی، اگر کسی کا سودا کرتا ہے تو اس کے حساب سے بھی بے ایمانی، یعنی بے ایمانی کی کئی طرح کی قسم ہیں، کسی بھی طرح کی بے ایمانی لگا لو، یعنی بے ایمانی کرے، بات میں بے ایمانی پہ اتر آئے تو اس کا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان نہیں۔ اور جو شخص وعدہ کرے، یعنی وعدہ کر کے وہ وعدہ کا خلاف ہو جائے، وعدہ خلافی کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا بھی ایمان نہیں، یعنی قرآن پاک میں تو یہ بھی فرمایا گیا ان العہد کان مسئولا، یعنی اگر کوئی شخص وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یعنی اگر انسان وعدہ کرتا ہے تو چاہیے اس کو وعدہ پورا کرے، اگر وعدہ خلافی کرے گا تو اس کا بھی کامل ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے وعدے کا پاسدار ہونا بھی لازمی ہے، یعنی پہلے تو انسان وعدہ نہ کرے، اگر وعدہ کرتا ہے تو اس کو وعدے پر پورا اترنا لازم ہے۔ یہ حدیث بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، آج کے سبق میں آج 4 حدیثیں مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور دوسری فصل بھی مکمل ہو گئی ہے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز تیسری فصل شروع کریں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا، یعنی صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایک بات بھی اتر جائے آپ کی اور میری،
زندگی یہاں بھی سنور جائے گی اور آخرت، خاص کر آخرت سنور جائے گی۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ